تربیت۔ بہرحال اولاد کی تربیت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوتاہی ہم میں نظر آ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مرتبہ اولاد کی نافرمانیاں، ان کی والدین سے بغاوت، ان کا دین سے دور ہونا، ان کا تعلیم سے دور ہونا اور بہت ساری برائیوں کی وجہ والدین کی کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ والدین ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے ہم لوگ اپنے بچوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا کر رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دینی معاملے میں یہ ہو، ہمارا بچہ دنیاوی معاملے میں یہ ہو، ہمارا بچہ یہ بن جائے، ہمارا بچہ وہ کر لے۔ لیکن ویسا بننے کے لیے، ویسا ہونے کے لیے جو کوشش کرنا پڑتی ہے، وہ کوشش ہم سے کم نظر آتی ہے۔ مطلب ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ سب سے بہتر ہو، لیکن جس قسم کا ماحول، جیسی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، وہ ہم اس کو نہیں دیتے اور اس سے سب سے بہترین کی امید کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ مالی اپنے کھیت میں، یا ایک کاشتکار، ایک کسان ایک فارمر اپنے کھیت میں محنت نہیں کرتا، اپنے باغ میں محنت نہیں کرتا اور امید کرتا ہے کہ فصل سب سے اچھی آنا چاہیے، لیکن میں نہ زمین کو اچھے سے جوتوں گا، نہ اس کو صاف کروں گا، نہ اچھے قسم کے بیج ڈالوں گا، نہ جھاڑ کی دیکھ بھال کروں گا، نہ اس کی حفاظت کروں گا، لیکن جو اینڈ رزلٹ آئے وہ سب سے بیسٹ ہو، وہ چاہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے جب مالی نے اس پر محنت نہیں کی اس باغ پر، تو اسے امید بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے کچھ اچھا ریٹرنز اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، یاد رکھیے۔ اور کہیں نہ کہیں میں بھی اور آپ بھی اس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں، مطلب جو شخص جس کا نکاح ہوا، جس کو اولاد ہے، وہ فکر مند نظر آتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ ہم نے ان کے لیے سب کچھ کر دیا، اس کے بعد بھی یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے فلاں چیز بھی کرتے ہیں، پھر بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ہم نے ان پر پیسہ لگا دیا، مال و دولت لگا دی، اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک میں آئے، ہم نے کمایا تاکہ وہ کچھ کر لے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کریں، اس لیے کہ میں اور آپ جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ میرا اور آپ کا سرمایہ ہے اور پونجی ہے، وہ صرف میری اور آپ کی اولاد ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے ملک سے یہاں آ کر رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھی ہم تربیت دے پائے، ان کے لیے کچھ اچھا ہم چھوڑ کر جائے۔ تو الٹیمیٹلی آپ جو کچھ کر رہے اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو گویا اگر ہماری اولاد بگڑ گئی، اللہ نہ کرے، یا ہمارے ہاتھ سے، جس کو عام زمانے کہتے ہیں، نکل گئی، تو پھر میں سمجھتا ہوں سب کچھ کر کے بھی ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں، سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں پایا، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو سمجھنا کہ اولاد کتنی اہم ذمہ داری ہے، والدین، ماں باپ اور ماں، یا ماں اور باپ اس پہ غور کرے، اور انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، یاد رکھیے۔ ورنہ جو بے راہ روی، جس کو کہیں گے گمراہی کے راستے نوجوان اختیار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے ہم دیکھتے ہیں، والدین سے نوجوان لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، مار پیٹ کے بھی اللہ رحم کرے واقعات سامنے آئے کہ والدین کو یا باپ کو یا ماں پر بچوں نے ہاتھ اٹھایا، یہ واقعات بھی سامنے آئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بچوں کا یہ کہنا والدین سے کہ اب بہت ہو گیا، اب آپ کی عمر تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ وراثت کے حصے آپ کی ابھی مرا نہیں ہے والد، تحفہ نہیں مانگ رہے، وراثت کیوں نہ آپ تقسیم کر دے اور حصے الگ الگ کر دے۔ والدین کی نافرمانی کا یہ عالم کہ جس بچی کو والدین زندگی بھر اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کو ایک عمر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر یا گھر چھوڑ کر بھاگ کر چلی جاتی ہے اور کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ نوجوان اپنے والدین کو جب کماتے ہیں اس کا کوئی حصہ نہیں دیتے۔ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں پرورش میں کمی یا کہیں نہ کہیں تعلیم اور تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے، اور ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ لوگوں نے، اللہ رحم کرے، لوگوں نے اپنے والدین کو، مسلمانوں کے تعلق سے بھی ایسی خبریں ہیں، غیر مسلموں کی بھی ہے، کہ اپنے والدین کو راستے کا کانٹا سمجھ کے دنیا سے ہی ختم کر دیا، مطلب ان کا قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا ہم احساس کرتے ہوئے خوب کوشش کریں کہ ہم بہترین ڈھنگ سے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اب ماں باپ جب بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے بھی اچھے آتے ہیں۔
جب تربیت کا کوئی نظم ہی نہ ہو، کوئی سسٹم ہی نہ ہو، اور بچے نیچرلی ماحول میں جو چل رہا ہے دیکھتے ہوئے بڑے ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی خاص جو ہے ہم دنیا میں کر پائیں گے اور کچھ خاص آخرت کے لیے کر پائیں گے۔ حالانکہ اولاد یہ ثواب جاریہ ہے، اولاد ایک بہترین سورس، ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ لیکن اگر ان کی پرورش صحیح نہ ہوئی، ان کی جو دیکھ بھال صحیح نہ ہوئی، ان کی ہم صحیح سے تربیت نہ کر پائے، تو نتیجے جو ہے بہت ہی بھیانک ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور ہر شخص جس کا نکاح ہوا ہے، اس کو اولاد ہے، وہ پریشان نظر آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے بچوں کے بارے میں کیا ہے، بچوں کے بارے میں کیا کرنا، ہم نے سب کچھ کر لیا، بچہ یہ نہیں کرتا، ہم نے سب کچھ کر لیا، وہ پڑھتا نہیں، ہم نے سب کچھ کر لیا، فلاں ہے۔ تو اس معاملے میں بہت ساری چیزیں والدین کو سمجھنے کی ضرورت۔ السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔